بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اپنی حد میں رہنا ایران کی مسلح افواج کا امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو دوستو سخت وارننگ۔ ایرانی آرمی نے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو صہیونی حکومت کی حمایت بند کرنے کی یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی جاریہ کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ ایرانی آرمی کا کہنا تھا کہ ہم امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو ایک بار پھر خبردار کرتے ہیں کہ وہ زوال پذیر، شر پسند، قانون شکن، تخریب کار اور طفل کش غاصب صہیونی حکومت کی حمایت بند کرتے ہیں۔ مسلح افواج کا کہنا تھا کہ اگر آپ نے اور اس مایوس اور بے بس صہیونی حکومت سمیت کسی نے بھی اپنی حد سے بڑھنے کی کوشش کی تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ ایرانی آرمی کا کہنا ہے کہ ہم نے وعدہ صادق آپریشن میں اسلامی ایران کے بہادر اور طاقتور جوانوں کی اس غیبی طاقت کا ایک حصہ آپ کو دکھایا ہے۔ ایرانی آرمی کا کہنا ہے کہ ہمارے دشمن شکن میزائلوں اور ڈرون طیاروں نے پوری گن گرج کے ساتھ آپ کے ترقی یافتہ ریڈاروں، فضائی دفاع کے نظاموں اور نام نہاد آئرن ڈوم کو کچلنے کے لیے چھلنی کر کے ناجائز اور جرائم پیشہ صہیونی حکومت کے فوجی اڈوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ ایرانی آرمی نے امریکہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی ایران کے جائز اور قانونی اقدام کی مذمت کرنے کی بجائے دانشمندی سے کام لیں اور دلدل میں پھنسی ہوئی ناجائز احمق تخریب کار صہیونی حکومت کی حمایت نہ کریں اور خود کو اسرائیل کی دھکائی ہوئی آگ میں جھونکنے سے باز رہیں۔ پوری دنیا کے تجزیہ کار سوچ رہے ہیں کہ سفارتی مشن یا ایران نواز ملیشیا اسرائیل ایران کو کیسے جواب دے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل شاید رفح میں فیلڈ کی پیش رفت پر توجہ مرکوز کرنے کے ارادے سے آنے والے ہفتوں کے لیے اپنے رد عمل میں تاخیر کر سکتا ہے۔ جہاں تک اسرائیل کے ممکنہ اہداف کی بات ہے تو ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل بیرون ملک ایرانی مشنوں یا شام، لبنان اور دیگر ممالک میں کام کرنے والے ایرانی مشیروں پر دوبارہ حملہ کر سکتا ہے، جہاں ایران کے لیے پراکسی ملیشیا سرگرم ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف دشمنی کی وجہ مظلوم فلسطینیوں کی حمایت ہے۔ پاکستان نے ایران کے حق دفاع کی حمایت کی ہے۔ ایران کے جوابی حملے سے تعلق سے امریکہ کی منافقت سامنے آئی ہے۔ امریکہ نے دمشق میں ایران کے قونصل خانے پر غاصب صہیونی حکومت کے حملے کے جواب میں اسرائیل کے خلاف وعدہ صادق کے عنوان سے ایران کے فوجی آپریشن کے بعد کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا۔ ایرانی حملے میں اسرائیلی فوجی تنصیبات کو پہنچنے والے نقصانات کی تفصیلات دوستوں سامنے آئی ہیں۔ ایک امریکی فوجی عہدیدار کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجی ہڈوں پر ایران کے متعدد میزائل لگے ہیں جن سے اسرائیلی فوجی تنصیبات کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ ایران کی میزائلی اور ڈرون طاقت سے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں میں لرزہ طاری ہو گیا ہے۔ اسرائیلی صہیونی حکومت نے اعتراف کر لیا ہے کہ ایران، حماس اور حزب اللہ نے ہمیں شکست دی ہے۔ صہیونی حکومت کی کابینہ کے ایک وزیر نے اعتراف کیا ہے کہ ایران، حماس اور حزب اللہ سے ہمیں شکست ہوئی ہے۔ پاکستانی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ایران نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیل کو پیچھے جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایرانی حملے کے بعد اسرائیل دفاعی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ PIA سمیت کئی منصوبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی گئی ہے۔ وفد کو PIA ایئرپورٹس کی نجکاری، اسلام آباد میں 2 5 اسٹار ہوٹلز جوائنٹ وینچر کی بھی تجاویز دی گئی ہیں۔ بھارت میں ایک ارب پتی جوڑے نے تمام دولت عطیہ کر کے رہبانیت اختیار کر لی ہے۔ اپنی بیٹی اور بیٹے کے اصرار پر بھویش اور ان کی اہلیہ نے عام زندگی ترک کر دینے کا مشکل فیصلہ کیا۔
اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ حماس نے قیدیوں کی رہائی کے لیے مجوزہ معاہدے کی نئی تجاویز مسترد کر دی ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں اپنی فوجی کارروائیوں کے دوران دوستوں حراست میں لیے گئے 150 فلسطینیوں کو رہا کر دیا، قیدیوں سے بدسلوکی کی گئی۔ جنوبی کوریا کے مشہور پاپ سنگر داؤد کم کا جنوبی کوریا میں دوستوں مسجد بنانے کا اعلان۔ ان کا کہنا ہے کہ جنوبی کوریا کی ہر گلی میں اذان کی خوبصورت آواز گونجنے تک جدوجہد جاری رکھوں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کیوں زبردستی الیکشن سے متعلق شکوک و شبہات بڑھا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی پی ٹی آئی کے شعیب شاہین کو سرٹیفائیڈ کاپیوں کی فراہمی کی یقین دہانی۔ پاکستانی سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ کسی اسلامی ملک نے اسرائیل کا مقابلہ کیا، فلسطینیوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ بشرا بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست دوستوں خارج کر دی گئی ہے۔ بشرا بی بی کے وکلا کی عدم پیشی پر عدالت نے درخواست خارج کر دی۔ خوشی نہیں تو چھٹی کر لیں، چینی کمپنی نے نئی پالیسی متعارف کروا دی، ملازمین کو سالانہ 10 دن ان ہیپی لیوز کرنے کی اجازت ہوگی۔ کے پی حکومت نے روٹی کی قیمت میں 5 روپے کی کمی کا اعلان کر دیا، 100 گرام روٹی 15 روپے اور 200 گرام روٹی کی قیمت 30 روپے مقرر کر دی گئی۔ نیا مغربی سسٹم کل پاکستان میں داخل ہوگا، طوفانی بارشوں کا امکان ہے، سیلابی صورتحال اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ محکمہ موسمیات اور این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ نیند کی کمی بھی درد شقیقہ کی وجوہات میں سے ایک ہے۔ ماضی میں جس طرح سے اس حوالے سے تحقیق کی گئی وہ مریض کی اپنی اطلاعات پر مبنی تھی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔